عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت ایام ہیں۔ پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر کونے میں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد شریف کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ہر جگہ حضور کے فضائل، خصائل، شمائل بیان ہو رہے ہیں۔ نبی پاک کی نعتوں سے پورا زمانہ گونج رہا ہے۔ حضور کی سیرت مبارکہ کے فیوز و برکات سے اہل اسلام اپنے دلوں کو منور فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام جو روشن، خوبصورت، چمکدار تعلیمات لے کے دنیا میں تشریف لائے، وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ نجات اگر ہے تو اسی رستے میں ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی پاک کے ذکر مقدس کو بلند فرمایا ہے، اس لیے بہت سارے ذرائع، بہت سارے اسباب بن گئے۔ پہلے محافل، مجالس، میلاد کے اجتماعات کا انعقاد ہوتا تھا، جلوس ہوتے تھے۔ اب یہ کہ بڑے بڑے ٹی وی چینل اور دنیا کے بڑے بڑے نشریاتی ادارے، آپ جس طرف بھی دیکھیں گے رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ کرتے نظر آئیں گے۔ بہت پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر جگہ حضور کے ذکر پاک نے روشنی بکھیری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی عظمتوں، شانوں، رفتوں اور بلندیوں سے نوازا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے۔ حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، خاموش رہنا بھی رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کسی کو کچھ عطا کرنا بھی رحمت ہے، اور کسی کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ حضور کسی کو خوش ہو کے دیکھ لیں تو یہ بھی کرم کی بات ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کبھی ناراض ہو جائیں تو اس کے بعد بھی جب حضور راضی ہوتے ہیں تو رحمت کی برکھا ہی برسا کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مالک اگر میں کسی کو جھڑک دوں نا، کسی مسلمان مومن کو، تو مالک اسے بھی اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا۔ تو وجود سارے کا سارا حضور کا رحمت کاملہ ہے۔ نبی پاک کا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پیغام دین دینا بھی رحمت ہے، اور حضور اگر اسلحہ پہن کر بدر کے میدان میں آ جائیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دست مبارک میں تلوار اٹھا لیں تو یہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے، یہ بھی فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جڑی بوٹیاں کاٹی نہ جائیں تو اصل فصل کا نقصان کر جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کر دیا جائے جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کو سراپا رحمت بنایا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ دور جب بدلا نا اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کمانے کے لیے میدان میں آئے، تو وہ اس طرح کی کچھ دوڑ میں ہم سب لوگ شامل ہو گئے کہ ایک مخصوص سی مادہ پرستی، ایک مخصوص سا مزاج، دولت کی اینک سے ہر چیز کو دیکھنے کا، تو ڈھیر سارا کچھ شخص اچھا ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں بھلائیاں پائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ بھلائیاں کسی میں پائی جاتی ہیں، اتنا پیارا آدمی ہے، اتنا شستہ اس کا مزاج ہے، لیکن ہم جب
کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری اچھائیاں اپنی جگہ پر پتہ چلے نا کہ وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، ہمارے کس کام آ سکتا ہے، ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کتنا سود مند. یعنی وہ مزاجوں میں جو خاص نرمی ہونی چاہیے تھی، اور جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، وہ والا مزاج نہیں بلکہ کچھ لینے کا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا. اس رحمت کاملہ ہی کی وجہ تھی کہ حضور نہ ظاہری طور پر بھی لوگوں کے جو روزمرہ کے معاملات تھے اس میں بھی بڑی خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام عام لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے. سرور کائنات کا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر غلاموں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو تیمارداری کرنے تشریف لے جاتے، صبر کی نصیحت کرتے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز کرتے، دعا بھی فرماتے. حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کہ ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ مختار ہے، دعوت دے نہ دے، لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور دینا، میں جنازے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی دنیا سے چلا جائے اور ترکہ چھوڑ کے جائے، جائیداد چھوڑ کے جائے، مال و اسباب چھوڑ کے جائے تو وہ اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ساتھ امت کو جو حصہ عطا فرمایا، اور جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباق پڑھائے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. جو ترتیب آج دنیا میں لگ گئی ہے اور جس انداز میں مسلمان اپنے صبح و شام گزار رہا ہے، آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خالص رشتوں کا ہونا اور اخلاص کا موجود ہونا اور للہیت کا نصیب ہونا یہ شاید کوئی بے موسمہ سا پھل ہو گیا ہے. شاید یہ کہ اب ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے بھی ایسی چیزیں میسر نہیں آئیں گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں. اور پھر اب تو اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ چونکہ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو بیچ میں سچ بولنے والا عجیب لگتا ہے. چونکہ زیادہ دکانداری ہوتی ہے تو کوئی اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے. چونکہ زیادہ اللہ معاف فرمائے کہ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں صحیح سے چلوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اداکاری کر رہا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لوگوں کے حق میں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کی، آپ یقین کریں بڑے سارے لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے لوگوں کا، ان کے پاس جانے کو، بیٹھنے کو، من کی باتیں کرنے کو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے پاس اگر چل کے جائیں گے تو ہمارے سٹیٹس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم جا کے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ جہاں ہم خود میرے مجلس تھے اس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم کسی شخص کی طرف بڑھ گئے، آگے بڑھ کے ہم نے 2 قدم آگے جا کے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تو کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو کوئی لو سٹینڈرڈ رکھتا ہے. ہم نے وہ اس طرح کے بیج بوئے ہیں انانیت کے کہ ڈھیر ساری تکلیف لوگوں کو ہماری وجہ سے ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں. بعض لوگ آ جائیں، لوگ ڈھب سے کھانا نہیں کھا پاتے، لیکن وہ خاص رحمت اور وہ خاص نرمی جو نبی کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یار یہ کتنا، میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، اپنے مخالف کو، گالی دینے والے کو، زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے. کسی شخص نے 30 سال پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی سخت لفظ کہا ہو تو وہ بندہ سامنے آئے تو بات یاد آ جاتی ہے، یار اس نے یہ کہا تھا. باتیں کھٹکتی ہیں. کسی مقام پر کھڑے ہو کر کسی جگہ پر کسی بندے نے آپ کو تکلیف دی ہو، بندہ اس جگہ پہ آئے تو وہ چیز کھٹکتی ہے. لیکن یہ اعزاز صرف رحمت للعالمین محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے، حضرت وحشی جیسے کہ جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان ناک آنکھیں نکال دی تھی، انہوں نے آ کے عرض کی حضور
ہمارے جیسے گناہگار بھی آئیں تو معافی ہو جاتی ہے. فرمایا ہو جاتی ہے تو پڑھ کلمہ ہم فوراً ہی معاف کر دیں گے. اور جو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، فتح مکہ کے موقع پر، وہ تو بات ہی بڑی انوکھی ہے. انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے؟ جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، کتاب کے پچھلے صفحے پلٹنے ہی نہیں، یاد ماضی یہ عنوان چھیڑنا ہی نہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو عطا فرمائی ہے. یہ خاص جذبات اور یہ خاص کیفیات حضور نا، دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اولاد کے حق میں بڑے شفیق ہوتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑھ کے زیادتی کرتا ہے تو کرتی بھی اولاد ہی ہے. بڑا کچھ کر جاتے ہیں بچے، بعض ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ جو ان سے نہیں کرنی چاہیے. لیکن کہو نا والد صاحب سے کنارہ کر دیں بچے سے، جس کے 9 بیٹے بھی ہیں اسے بھی کہو نا کہ تو کر ذرا کنارہ کر کے دکھا. نہیں کر سکتا. وہ شفقت پدری جو رب نے اس کے سینے میں رکھ دیا وہ کیسے نکالے گا؟ 20 دفعہ غصہ آیا تو اس نے پلان کیا کہ آج کے بعد نہیں، ختم. اب میں نے بتانا ہے اس کو کہ کس طرح کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں تیرا گزرا، کیونکہ شفقت پدری ہے. خدا را یہ میرا اور آپ کا سب کا معاملہ، اس کو سمجھیے گا. شفقت پدری اگر مرشد ہو نا، کبھی مرشد کریم، تو پرخشیں اڑا دینے والوں کو بھی سینے سے لگانے کا حوصلہ رکھتا ہے، چونکہ وہ شیخ جو ہے اس کا دل جو بڑا ہے. کئی دفعہ سارا سینہ چھلنی ہوتا ہے پر اس سینے چھلنی کرنے والوں کو بھی سینے سے لگانا پڑتا، اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. 14 طبق دلے دے اندر کہ تمبو وانگوں تانے. مشکل کام ہے استاد صاحب. وہ مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھانے کے لیے والد آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں پڑھانا، تو استاد صاحب کہنے نے او میں بڑی محنت کی تھی جی ہم تے چل گیا ہے 6 کو مہینے ویکھو تے صحیح، میں نے بڑی مشقت کی ہے، یہ راہ میں نہ اسے لے جاؤ. میں نے تو کئی ناشتے نہیں کیے کہ کلاس میں پہنچنا تھا. کئی دفعہ میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی. نہ لے کے نہ جاؤ، میری مشقت ہے. یہ میں آپ کو وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے عقل کے قریب ہیں. جب تیری 20 غلطیوں سمیت تیرا والد، تیری ماں، تیرے مرشد، تیرے استاد، تیرے بزرگ، تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں نا، تو بس سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک قطرہ ہے، اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریا سما جایا کرتے ہیں. رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نا، نبی کریم جو محبت کرتے ہیں، حضور، اور حضور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا؟ روزی روٹی کا نہیں، اس کا بھی بندوبست کیا، تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا. حضور کا سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے، جنت میں جائے، گمراہ عقائد سے باہر آئے، راہ حق انہیں نصیب ہو. اس کے لیے نبی پاک جد و جہد کرتے. حضور کو روڑے مارنے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے، اور نبی پاک انہی لوگوں کے لیے رات کو ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعائیں کرتے رہتے. وہ روڑے مار کے سو گئے جا کے، اور جس نے روڑے مارے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. اور کسی نے کہا تھا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے. وہ دیکھو امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. وہ دیکھو نا، امتی امتی کہتے ہوئے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے. حضور کے پہلو میں غم ہے امت. یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما. اور صبح قیامت بھی ہم سب لوگ نا لائق لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ
کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے. کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ طوعاً و کرہاً ساتھ ہی رہے، لیکن یہ ہوتا نہیں، مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں اگر لائق ہے تو میرا ہے، نالائق ہے تو پھر میرا. بنتے نہیں. یقین کریں آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی کو آپ کا بننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا میرا نہیں تعلق بھائی، میں اس کے لین دین کا بالکل ذمہ دار نہیں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں، تو جان یہ جان، کاٹ دیا. اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہو جاتی ہے، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور دوسرے سے ایک ہو جائے تو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضور غوث پاک کے مدرسے کے اساتذہ نے کہا تھا حضور سبق بانٹنے ہیں، پیریڈ لگانے ہیں، آپ کو کون سی کتاب دے دیں، فقہ، اصول، تفسیر، حدیث کیا پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تم مجھے سبق نہ کوئی دو، تم اس طرح کی تقسیم کرو کہ لائق بچے سارے تم رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے نا، بڑے بڑے، وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا؟ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور حضور ہمارے وکیل نہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں. حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے. وکیل وہ ہوتا ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہو کے جج صاحب سے کہتا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلا وجہ الزام لگایا گیا ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی، یہ ذاتی اناد پال رہے ہیں، یہ بندہ ہی بڑا اچھا ہے، یہ تو تھا ہی نہیں موقع پہ، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں، وکالت کرتا ہے اسے معاف کر دو. یہ وکیل ہوتا ہے. اور شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اس نے سارا کچھ ہی کیا ہے پر میں جو آ گیا ہوں، سارے جرم اس نے کیے ہیں پر میں آ گیا ہوں نا، میرا آنا دیکھا جائے اور اسے معاف کر. تو نبی کریم علیہ السلام نے خاص، اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو بالکل سادی تھیں، اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور ہمیں کبھی کبھی واز سنایا کرتے تھے، ہر روز تقریر نہیں سناتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ. حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے، میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. حضور سواری پہ چل رہے ہوتے تھے تو کوئی غلام ساتھ چلنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے میرے ساتھ آ کے سواری پہ بیٹھ جا. یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں تقاضا ادب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں. تو حضور فرماتے پھر واپس چلا جا، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں سواری پہ چلوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر کریں. احساسات، جذبات، محبوب کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل عطا کیا. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں، وہ ہمارے ہاں نا جی بزرگ ناراض نہ مجھ سے ہو جائیں، ہمارے ہاں بزرگ بعضوں کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہو کاکا ادھر آئے نا تو میرے نہ سلام نہیں لئی. بھئی آپ لے لیتے سلام، یہ کچھ جھگڑے والی بات ہے؟ آپ سلام کر دیں. رسول پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ہوتے تو حضور آگے بڑھ کے خود انہیں سلام کہتے، ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے، ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ عبادت کے معاملے میں بھی جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا، تو حضور نے فرمایا نہ، آنکھیں تکلیف میں آ جائیں گی، وجود تھک جائے گا. ایک سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے رسی باندھ لی تھی مسجد نبوی میں کہ میں جب تھک جاؤں گی تو ٹیک لگا لوں گی، پر میں نے پڑھنی ساری رات ہے نماز. اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے اتنی دیر پڑھو، باقی آرام کرو. اور فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتی ہیں. اسی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2-3 دن تراویح پڑھی، پھر صحابہ جمع ہو گئے، زیادہ لوگ آ گئے تو سرکار اندر سے باہر ہی نہیں آئے، حجرے میں رہے. فجر کے وقت آئے تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم سارے انتظار میں ہو،
اور تم نے دیر تک میرا انتظار کیا، میں جان بوجھ کے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو حضور فرمانے لگے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے، تمہیں مشقت ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفل عبادت کو، اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے۔ حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا، تو ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ویسے چچا چاند نہیں ہوتا، چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے۔ چچا جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں، چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، پکی بات۔ تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے۔ تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے، لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی۔ میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی، آپ آرام سے سو جائیں۔ تو یہاں تک نہیں یہ رحمت رکتی، یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی۔ میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگ و نسل ہر جگہ برستا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف عباس نہیں، جا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ، سب کو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے، یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے، خوشبو کا تحفہ دینے آئے تھے، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے۔ لیکن یہ اعزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ دلوں کے اندر اتنی گنجائش رسول پاک نے پیدا کی، فرمایا سب کہ رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں۔ طبیعتوں کی سختی، مزاجوں کا تلخ پن، اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ، اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے، جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں، سارے معاشرے کو اسی طور پہ میں لے کے چلوں گا، یہ سوچیں درست نہیں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے۔ انسان پر بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کچھ کہنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں رد عمل کے طور پر، خود اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن تانگ آمد بجانگ آمد۔ تو ایک دفعہ جب بڑی سخت تکلیف دی کفار نے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ تو محبوب نے خود ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اللہ نے مجھے لعنت ملامت والا نہیں بنا کے بھیجا، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ انہیں ہر وقت تانے دیتے رہنا، ہر وقت کھڑے رہنا، یہ دیکھیں نا میرے ملک کا ماحول کیا بنا ہوا ہے، رائے کا اختلاف ہی ہے نا، لیکن جو دھینگا مشتی روز ہوتی ہے اور جو دھما چوکڑی روز مچائی جاتی ہے، روز جو نئی سے نئی کہانی پنپتی ہے، ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا، کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہوں، اس لیے کہ ہم نے مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے، ہم نے اینک اس طرح کی لگا لی ہے، لہجے اس طرح کے بنا لیے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا، کسی کی غلطی آ کے ڈائریکٹ مجھے نہ بتانا، میرے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دل میں سب کے لیے گنجائش ہے تو گنجائش ہی رہے، لوگوں کو خوش گمان رہنے ہی نہیں دیا جاتا۔
اچھی سوچیں پیدا کرنے کے موقع ہی نہیں دیے جاتے. وہی بدگمانیاں ہیں، وہی ماحول کے اندر شدت ہے، وہی انداز ہمارا اس طرح کا ہے، اور وہی کچھ ہم کر رہے ہیں، اور سارے ہیں کہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکے جا رہے ہیں. خدا را چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. پھر ایک اور بات، حضور کی رحمت چونکہ کامل ہے تو حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے. دنیا میں دو طرح سے لوگ اپنا آپ ثابت کرتے ہیں. ایک پورے ماحول میں لوگ اندھیرا کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں صحیح طرح چمک جاؤں. وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی آدمی بھی میرے سوا ٹھیک نہیں ہے. کسی کا بھی تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ایک دو چار کمزوریاں اس کی وہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ فل اندھیرا کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب میں اندھیرا کروں گا تو پھر میں زیادہ چمک جاؤں گا. اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور باقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں اور کردار کشی کرنا ایک پورا ماحول بنا دیا گیا، اور کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں، وہ دینی تعارف رکھتا ہو یا دنیاوی تعارف رکھتا ہو، سیاسی سماجی معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہو یا سیاسی قد کاٹ سے اس کا تعارف ہو. کردار کشی عام بنا دی گئی اور اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، نبی کریم نے بھی اپنا اثبات کیا ہے، لیکن رسول پاک کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی نفی کر کے ہی اپنا اثبات ہوتا ہے. قرآن تو نبی پاک پہ نازل ہوا ہے نا، حضور قرآن لے کے آئے ہیں، پر اس قرآن میں تو حضرت موسیٰ کی تعریفیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے تذکرے بھی ہیں، جناب عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں، اس میں تو حضرت نوح کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت آدم کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور کمال کے تذکرے، اس میں تو جناب لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کی بات ہے، اس میں تو حضرت خضر کا تذکرہ ہے. اس قرآن مجید کے اندر تو اولیاء اللہ کی شان ہے، اس میں تو ماں باپ کی فضیلت ہے، اس میں تو پڑوسیوں کی بات ہے. اس قرآن مجید نے تو غریب کی بات کی، یتیم کی بات کی، بیوہ کی بات کی. تو رسول کریم نے بتایا کہ دوسروں کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا جا سکتا. تم سب کو ساتھ لے کے چلو، تمہیں اللہ امامت عطا فرما دے گا. حضور نے تعارف کرایا اپنی امت کو سارے نبیوں کا، رسولوں کا. حضور نے ان کے تذکرے کیے، احادیث میں ان کے تذکرے ہوئے. حضور نے ہر ایک کی شانیں بلند کر کر کے بیان کی اور فرمایا کسی نبی کی بات میرے ساتھ ملا کر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی کسر شان ہو جائے معاذ اللہ. میرا اور اس کا تقابل اس طرح نہ کرنا کہ وہاں کسر شان. وہ کسی نے میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا، شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، یہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. یہ کہہ کہ نبی پاک تو عزتیں دینے آئے، ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی. کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا. فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. فرمایا پڑوسی سے اس نے سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ، اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے. اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے؟ فرمایا نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا ہے. یا رسول اللہ تاجر؟ تو فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. یا رسول اللہ یہ عالم، یہ طلباء، یہ دور دراز سے آنے والے لوگ؟ تو محبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈگری نہیں لیتے، پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا، مزدور سڑکوں پہ بیٹھا، رول گئے لوگ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے.
وہ کسان دیکھے دنیا سو رہی ہے اور ٹھنڈ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے ہیں، وہ ہم نے مزدور دیکھے جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لوگوں کی انہوں نے بلڈنگیں کئی منزلہ بنا دی پر اپنے چھت سے پانی ٹپکتا روک نہ سکا۔ حضور یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا شان ہے؟ تو حد کر دی میرے کریم نے، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اس کو تو اللہ نے قرب دے دیا دوستی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں بھی وصیت لکھی۔ حضور نے ہر شخص کو احترام دیا، ہر ایک کو اکرام دیا۔ لوگوں کو پیچھے دھکیل کے قد اونچا نہیں ہوتا، بلکہ شمع سے جتنی مرضی شمعیں جل جائیں اس کی اپنی روشنی میں کبھی کمی نہیں آیا کرتی، بلکہ حد ہو گئی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھ لیا، فرمایا جبریل سب کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، آپ کو بھی کوئی ملا ہے؟ ملا تو بتاؤ نا۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور بالکل ملا ہے۔ کہا کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا نا ڈر آتا تھا، خدا جانے خاتمہ کس طرح کا ہو، لیکن جب آپ آئے قرآن آیا اور قرآن میں حضرت جبریل کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اب اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب طے کر دیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے جو اعزازات ہیں وہ ہمیشہ اعزاز ہی رہیں گے۔ نبی پاک کی رحمت سے ہر شخص کو حصہ ملا، حتیٰ کہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو۔ رسول پاک علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، یہاں تک کہ جانور بھی حضور کے پاس آتے تھے تو اپنے دکھ سنا جاتے تھے، حضور تو ان کو بھی تھپکیاں دیتے، تسلیاں دیتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں جس دن نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ لوگ گلیوں میں، چھتوں پہ حضور کی اونٹنی کے گرد یا رسول اللہ یا محمدہ کی صدائیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ ایک بڑی شان رکھنے والا قبیلہ بنو نجار، اس کی بچیاں کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں، کہنے لگی یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی عام ہے، ہم بہت بڑے خاندان کی بیٹیاں ہیں، لیکن آج یہاں اس لیے بیٹھی ہیں کہ دیکھو تو صحیح ہمارے پاس آیا کون ہے۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں وہ رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ۔